تمام بزرگ، تمام وہ اساتذہ جن کا خون پسینہ اس مدرسے کو پروان چڑھانے میں شامل ہے، تمام وہ اسٹوڈنٹ جو حق کے متلاشی یہاں سے نکلے اور آج بھی علماء حق کی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ جو دنیا سے جا چکے ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کا خالق ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسین تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز عشق حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دیں۔ میرے مالک جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلی و کاملہ عطا فرما۔ اس مدرسے کے جتنے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، اور جو جس رنگ میں جس ڈھنگ میں شریک عبادت ہیں، میرے مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ یہ مجالس برپا کرنے میں جس کا جتنا اختیار ہے، جتنا عمل ہے، میرے مالک ان عملوں سے تو بہتر واقف ہے، ان کو اس کے مطابق بہترین اجر عطا فرما۔ اور اس مدرسے کے علماء، خاص طور پہ پرنسپل صاحب اور دیگر جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک ہم نہیں جانتے کون کتنا گناہ گار ہے، کون کتنا خطا کار ہے، ہاں اتنا جانتے کہ تیری رحمت ان کے گناہوں سے زیادہ ہے، اپنی رحمت کے مطابق ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ اور آخری دعا، سب سے بڑی دعا ہے میرے مالک، ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکے۔ بآواز بلند درود پر دیجئے محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، مسلسل فہم سارا دن کی گفتگو علماء و ذاکرین صاحب سماعت فرما چکے۔ اس پہر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں، تاکہ جو لسٹ ان کے سامنے پیش ہو اس میں ادنا سے طالب علم کے طور پہ میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ میرے علم میں ہے کہ صبح سے بے بہا موتی علم کی آپ چن چکے، تو منبر پر آیا صرف اس لیے ہوں تاکہ جس طرح یوسف کے خریداروں میں وہ چرخہ کاٹنے والی بڑھیا کا نام شامل تھا، میرا بھی شامل ہو جائے۔ میں شکر گزار۔ ایک مدرسے کے اندر مجلس ہو رہی ہے، درس گاہ میں مجلس ہے، جامعۃ الغدیر میں آپ نے سماعت فرمائی۔ دیکھیں محترم سامعین، اللہ نے جتنے علماء کو بھیجا، جتنے اوصیاء کو بھیجا، جتنے اولیاء کو بھیجا،
जिस دور میں آئے، جس مذہب میں آئے، کہیں رشی منی کہلائے، کہیں دیوی دیوتا کہلائے، کہیں رسول نبی کہلائے، یہ سب آئے ہیں انسانوں کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جانوروں کو چرنے سکھانے آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پہاڑوں کو بلندی دینے آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پانی کو روانی دینے آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بادلوں کو اڑان بھرانے آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں سورج کے لیے آیا۔ یہ سب کے سب آئے تو انسانوں کے لیے۔ یہ انسانوں کے لیے کیوں آئے؟ کیونکہ آج کا ترقی یافتہ انسان جانتا ہے، باقی مجالس سے میرا آج کا ایکسنٹ تھوڑا سا مختلف ہوگا، برداشت کیجئے گا، اور صرف نعرے والی مجلس چاہیے تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، میرا ساتھ تھوڑا سا دیجئے گا آگے آپ کا مزاج۔ یہ سب کے سب کس لیے آئے؟ صرف انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ آج کا ترقی یافتہ انسان جانتا ہے کون سا پرندہ کب انڈے دیتا ہے، کون سا جانور کب بچے دیتا ہے۔ آج کا ترقی یافتہ انسان جانتا ہے کہ کس پہاڑ کا جگر چیر کر ہیرے جیسا دل نکال لیا جائے۔ آج کا انسان جانتا ہے کہ سمندر کی کون سی سیپ میں موتی مکمل ہے، کون سی سیپ میں نامکمل ہے۔ آج کا ترقی یافتہ انسان جانتا ہے کہ جناب سانپ زہریلا ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کہ چیتا سفاک ہوتا ہے، یہ جانتا ہے شیر درندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی آئے وہ انسانوں کے لیے آئے۔ کیوں؟ کہ آج کا انسان جانتا ہے کہ کون سا جانور معصوم ہے، کون سا پرندہ معصوم ہے، کون سا جانور خطرناک ہے۔ انسانوں کے لیے اس لیے آئے کہ ساتھ بیٹھنے والا انسان نہیں جانتا کہ ساتھ والا انسان کب صفاک ہو جائے، کب رحم دل ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری۔ آج کا انسان نہیں جانتا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، میری محفل میں اٹھنے بیٹھنے والا، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے کہ نفرت۔ اس لیے جتنے بھی آئے وہ انسانوں کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ چیتا سفاک ضرور ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، شیر درندہ ضرور ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ضرور ہے لیکن اپنی نسل کے لیے نہیں۔ انسان درندگی پہ آئے تو ماں کے شکم سے بچوں کو نوچ لیتا ہے، انسان درندگی پہ آئے تو اپنے باپ کو نہیں بخشتا، انسان درندگی پہ آئے تو بھائی کو نہیں بخشتا۔ اس لیے اللہ نے نہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، نہ ہندوؤں کو مخاطب کر کے کہا، نہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ جملہ آپ کے معاشرے کا کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے میرا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ نے مسلمانوں سے یا رسول نے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ اگر کوئی کسی کے ہاتھ سے بچ جائے تو چھوڑنے والا انسان ہے، وہ انسانیت رکھتا ہے۔ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل بتایا گیا۔ وہ انسان ہندو بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو بھی قتل کیا تو انسانیت کا قتل ہے۔ وہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے، اگر اس کو بھی قتل کیا تو انسانیت کا قتل کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر انسان کو ایک ترازو میں تولا گیا، انسانیت کی بنیاد پر۔ دنیا میں بھیجا تو ایک لباس کے اندر، اپنے گھر بلایا تو ایک لباس کے اندر، حرام حلال کیا تو ایک جیسا کیا، قبر میں بلایا تو ایک جیسا بلایا۔ اللہ نے تو فرق نہیں رکھا۔ پھر قبر میں پہنچتے ہی حشر تک یہ فرق کیسے آ گیا؟ اب قبر میں جب پہنچ رہا ہے انسان تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو قبر میں دو قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ایک علی کا ماننے والا مومن ہے، ایک علی کا منکر ہے۔ بھئی یہیں پہ فرق رکھ دوں گا، مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، منکر کے لیے یہ جہنم کا الاؤ جلا کے رکھ دوں گا۔ بھئی یہ منکر کے لیے کیا وہ مخلوق خدا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہندو مخلوق خدا نہیں؟ کیا عیسائی مخلوق خدا نہیں؟ تو یا رب العزت تیرا قول مخصوص مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا میں اپنی مخلوق میں، مخلوق کے افضل میں
اشرف المخلوقات میں، میں انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر تولا جائے تو 100 ماؤں کے پیار سے بڑھ جائے۔ باپ کے پیار سے تشبیہ نہیں دی، چچا کے پیار سے تشبیہ نہیں دی، بہن کے پیار سے تشبیہ نہیں دی، تشبیہ دیے 100 ماؤں کے پیار سے۔ ایک ماں پیر میں چبھا کانٹا دیکھ لے تو ساری رات روتی رہتی ہے، اس کے آنسو نہیں رکتے۔ جو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ ایسے ہی مخلوق کو اٹھائے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر مجمع بیدار ہے تو جملہ آپ کے حوالے کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یاد رکھے گا وہ ایسے ہی اٹھا کے نہیں پھینک دے گا۔ یا رب العزت جب جہنم میں تو انہیں ڈالنا ہی نہیں، 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو جہنم کو خلق کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے جہنم کو خلق نہیں کیا۔ میں نے کہا یا رب العزت بنائی تو ہے نا؟ کہا ہاں بنائی ہے۔ تو میں نے کہا بنائی کیوں؟ کہا دشمن علی کے لیے۔ اگر کائنات ولایت علی پہ جمع ہو جاتی میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ میں شکر گزار آپ جی، آپ سلامت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے۔ بھئی بات سمجھ میں آگئی نا؟ اللہ تو آپ کو بار بار رہبر بھیج کے سکھا رہا ہے کہ دیکھو سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، کن راہوں پہ چل کر آؤ گے تو جنت ملے گی، کن راہوں پہ چل کر آؤ گے تو جہنم مقدر ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو عام سا انسان بھی جانتا ہے کہ بھائی اگر کانٹے دار اور کیل دار سڑک ہے تو ٹائر کا پینچر ہونا مقدر ہے۔ قبلہ کی آمد پہ بواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ بھئی توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا تو پھر جہنم بنائی کیوں؟ کہ اگر دنیا ولایت علی پر اکٹھی ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اب یہاں پر اذان شروع ہوگی خلق بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ نے جنت کو خلق اس لیے کیا تاکہ نیک بندے چلے جائیں۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، نمازی جنت میں، روزے دار جنت میں، حاجی جنت میں۔ اگر یہ سب کے سب جنت میں ہیں تو پھر جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نمازی جہنم میں بھی ہیں، روزے دار جہنم میں بھی ہیں، حاجی جہنم میں بھی ہیں، تو پھر یہ نیک عمل کرنے والے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنت واجب ہے اس کا بغض لے کر جا رہے ہیں۔ میں شکر آپ جی، آپ سلام۔ بھائی دیکھیے انسان کو اس کے باپ کی میراث سے الگ کوئی نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، باپ کے میراث سے تمام میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب اس امر سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ حضرت آدم سب کے باپ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، حضرت آدم سب کے باپ ہیں، یہ اولیاء کے بھی باپ ہیں، یہ اوصیاء کے بھی باپ ہیں، یہ مرسل کے بھی باپ ہیں، یہ انبیاء کے بھی باپ ہیں، یہ کوئی چکڑالوی ہے تو اس کے بھی باپ ہیں،
جہاں تک میں آپ کو لے جا رہا ہوں ذرا میرے ساتھ سفر کرتے چلے جائیے گا. یہی اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کے بھی باپ ہیں، یہودیوں کے باپ یہی، مسلمانوں کے باپ یہی، عیسائیوں کے باپ یہی، یہ جہاں تک حنفیوں کے باپ یہی، مالکیوں کے باپ یہی، یہ سب کے باپ تو یہی ہیں. یہودیوں کے باپ یہی، حد ہو گئی، لا دین کے باپ یہی. تو اللہ کہتا ہے اے آدم تو سب کا باپ ہے نا، سب کا باپ ہے، تو ایسا نہ ہو جنت میراث میں تقسیم ہو جائے. تجھے بنایا ابھی ابھی ہے، تیرا امتحان ان کے ناموں سے لیا ابھی ابھی ہے، تو سیدھا جنت چلا جا، لیکن مالک بن کر نہیں، سیاہ بن کر جانا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. سلامت رہو حیدری. بھئی آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑ گیا. تو باپ بن کر جا رہا ہے سب کا، تو جنت کا مالک نہیں بنایا، جنت کا سیاہ بنایا، اور کہا جدھر مرضی جانا، جدھر مرضی گھومنا، جو مرضی پھل کھانا، جس نہر کا مرضی تو شہد چکھنا، دودھ چکھنا، لیکن یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا. تو آدم جو جنت جا رہا ہے لیکن سیر کرنے جا رہا ہے، مالک نہیں ہے، وہ شجرے والے مالک ہے. تو یاد رکھنا آدم تو اور ہے، شجرے والے اور. میں شکر گزار آپ جی. تو بھائی اب بات ذہن میں بیٹھ گئی. آدم ہے سب کا باپ، بھیجا جنت میں. مالک اس لیے نہیں بنایا کہ وہیں ہندو آ جاتا میرا باپ بھی تو آدم ہے، میراث مجھے بھی ملے گی. یہودی آ جاتا میرا باپ بھی تو آدم ہے، میراث مجھے ملے گی. وہیں پر عیسائی آ جاتا میرا باپ بھی تو آدم ہے، میراث مجھے ملے گی. ہندو کہتا میرا باپ بھی تو آدم ہے، میراث مجھے ملے گی. اللہ نے کہا نہیں، یہ سیر کرنے جائے گا، جنت کا مالک نہیں ہے. میں نے کہا یا رب العزت مالک کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ جو سیر کرنے آیا ہے جنت چھوڑے گا، لباس اتار کے جائے گا. جو جنت کے مالک ہیں بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا. میں شکر گزار، میں شکر گزار. حیدری. اب آدم کو بنایا کس سے؟ کہ آدم کو بنایا تراب سے. اب جس سے بھی پوچھا نوح کس کا بیٹا، کہا میں آدم کا بیٹا. کہا یہ موسیٰ کس کا بیٹا، کہا آدم کا بیٹا. کہا عیسیٰ کس کا بیٹا، کہا آدم کا بیٹا. ابراہیم کس کا بیٹا، کہا آدم کا بیٹا. اب یہ جتنے بھی ہیں ہم پر الزام نہ لگاؤ، یہ علی کو پڑھا دیتے ہیں، یہ علی کو پڑھا دیتے ہیں، یہ علی کو پڑھاتے ہیں. میں نے کہا میں پڑھاتا نہیں ہوں. اور قرآن مجید سے پوچھو آدم کو کس سے بنایا، کہا تراب سے بنایا. آدم ہے ابن تراب نہیں، آدم ہے ابن تراب، تراب کا بیٹا. نوح ابن تراب، عیسیٰ ابن تراب، موسیٰ ابن تراب. اب علی کو پڑھایا کیسے ہم نے؟ یہ سب ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب. میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر کے. تو یاد رکھیے گا جو ابو تراب جس کو بنایا اس کو بنایا جنت کا مالک. جو ابن تراب ہے وہ جنت کا ہے محتاج. اب جو محتاج ہے وہ مالک کے برابر ہو نہیں سکتا. میں توجہ کا طالب. بھائی آپ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں تو گھر میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ مالک کی یا مہمان کی؟ مالک کے مرکزی حیثیت ہے. کیا مہمان چاہے تو ڈرائنگ روم کسی کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. اگر کیا مہمان چاہے تو کچن کسی کے نام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر مہمان چاہے تو گراج کسی کو انعام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لیکن مالک دے سکتا ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب آدم ہم سب کا باپ ہے لیکن جنت بنائی ہمارے لیے، ہمارے باپ کو مالک نہیں بنایا، سیاہ بنا کر بھیجا. یہ مالک کون ہے؟ میں نے کہا آؤ مالکوں کی پہچان تمہیں کرواتا ہوں. کہ جو مالک ہوتا ہے سوسائٹی کا مالک ہے نا، وہ جگہ جگہ اپنے ایسی دکانیں بنا دیتا ہے. مالک میں ہوں، جس سے تم بیچو گے میں اس کے نام کر دوں گا. یہ اسٹیٹ ایجنسی، وہ اسٹیٹ ایجنسی، وہ اسٹیٹ ایجنسی. تو آدم نے کسی کو اسٹیٹ ایجنسی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک نہیں ہے. لیکن جو مالک ہے وہ بہلول کو بھی اسٹیٹ ایجنسی دے سکتے ہیں. بیٹھتا زمین پر ہے، بیچتا اللہ کی جنت ہے. میں شکر گزار. توجہ ہے نا؟
تو یاد رکھیے گا اب جتنے دنیا میں انسان آئیں گے وہ اولاد آدم ہوں گے. آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو انصاف کی بات ہے کہ جو مالک ہو وہی چاہے کوئی اس کے گھر میں آ جائے، وہ چاہے کسی کو نکال دے. کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مسلمان کرتے ہیں، آپ جنگیں کرتے ہیں، آپ بتوں کو توڑتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد نعوذ باللہ نقل کف نباشد، وہ تو خود جنتی نہیں ہے. مولا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، کہا مجھے یہ بتا جنت پر یقین ہے؟ کہ سچے نے فرمایا ہے. کہ اچھا پھر یہ بتا سچے نے کیا فرمایا، تقسیم کون کرے گا؟ کہ یا علی آپ کریں گے. کہ اگر میں تقسیم کرنے والا ہوں پھر میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر. میں شکر گزار ہوں نعتوں کا، ان زبانوں کا. تو یاد رکھیے گا جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ تقسیم کر کس طرح رہے ہیں. بھئی ارب ہا لوگ ہوں گے، آدم سے قیامت تک کا رش ہوگا، یہ تقسیم ہوگا کیسے؟ بھئی یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں 4 ڈبے رکھ دوں، سبز رنگ کا، سفید رنگ کا، نیلے رنگ کا، کالے رنگ کا، اور میں کہہ دوں کہ بھائی جس کا نام محمد سے شروع ہو اس کو سبز میں سے دینا ہے، جس کا نام علی سے شروع ہو اس کو نیلے میں سے دینا ہے، جس کا نام حسن سے شروع ہو اس کو پیلے میں سے دینا ہے. توجہ ہے؟ اور جس کے باپ کا نام عین سے شروع ہو اس کو سبز میں سے دینا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیسے تقسیم ہے؟ بھائی ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اتنا سا تو مجمع ہے، کیا تقسیم ہو جائے گا تبرک؟ نہیں. تو پھر اللہ نے جنت تقسیم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا جو جنت کا مالک ہے. اور آپ کے سمجھ میں اگر ابھی بھی نہ آئے تو یہ تقسیم ہوگا کیسے؟ یہ حساب ہو رہا ہے، وہ حساب ہو رہا ہے، لمبا چوڑا ارب ہا سال کا انسانوں کا حساب ہو رہا ہے. تقسیم کرنا علی نے ہے. علی ہے کون کہ ہاتھ میں ذوالفقار آ جائے تو صرف چہرہ نہیں دیکھتی، آنے والی 70 نسلیں دیکھتی ہے، اور جس کی ہاتھ کی تلوار 70 نسلیں دیکھ لے وہ چہرہ دیکھ کر دے گا جہنم یہ تیرا ہے، جنت یہ میرا ہے. میں شکر گزار. آپ جی آپ سلامت. وہ جنت کا بھئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہے جنت کے مالک. جنت کا سیاہ اور ہوتا ہے. جو مالک ہوتا ہے نا، کبھی آپ سے پوچھ کر پڑوسی نے کہا جی گھر میرا ہے، آپ کی اجازت ہو تو یہ دیوار گرا دوں، آپ کی اجازت ہو تو گیٹ بند کر لوں؟ نہیں، مالک کی مرضی. لیکن مہمان آ جائے تو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گیٹ بند کر کے کہتا ہے آپ یہیں پہ بیٹھے، کھانا یہیں پہ آ جائے گا. ایسا ہے نا؟ آپ یہیں پہ بیٹھے، پانی یہیں پہ مل جائے گا. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کمرے سے. یہ آداب میں شامل ہے کہ میزبان اگر آپ آئے نا، صوفہ خالی ہے، میں آپ کے معاشرے میں رہتے تو انسان کے نہیں ذہن میں صوفہ یہ بھی خالی، کرسی یہ بھی خالی. حکم یہ ہے کہ اگر میزبان کہیں بیٹھنے کو کہے تو مہمان پر واجب ہے اسی جگہ پر بیٹھے، اپنی مرضی سے کرسی نہ چنے. توجہ ہے؟ اللہ نے کہا آدم سیر کر، شجرے کے قریب نہ جا. اور کہیں لکھا ہو کہ وہ شجرے کے قریب گئے ہوں؟ نہیں، آدم شجرے کے قریب گئے ہی نہیں. شجرے کا پھل پہنچا، آدم نے ہاتھ لگایا، اللہ نے کہا جنت چھوڑ، لباس تبدیل کر. نہیں، لباس اتارنے کا نہیں کہا، معاف کیجئے گا، لباس تبدیل کرنے کا کہا. لباس اتارنے سے کیا مراد؟ اللہ نے کہا مرد بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، شوہر اپنی بیوی کا لباس.
اب اگر ناؤز باللہ ممبر ہے اور اسکول ہے، میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اگر شوہر ہوتے ہوئے نامحرم کے سامنے لباس اتارے تو ذہن میں رکھے اس نے اپنی زوجہ کو سائڈ پہ کیا. زوجہ کسی نامحرم کے سامنے چلی جائے تو اس نے اپنے شوہر کو ایک طرف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے شوہر زوجہ کا لباس ہے، زوجہ شوہر کا لباس ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب لباس اتار کے بھیج دیا، معاف کیجئے گا، یا اتار کے نہیں بھیجا، اللہ نے تبدیل کرایا. اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ آدم کو حوا سے جدا کر کے بھیجا ہے. حوا کو کہیں بھیجا، آدم کو کہیں بھیجا. کیوں؟ شجرہ ممنوعہ کے قریب گیا. بس میں تمام کرنے لگا ہوں، قبلہ کو منبر دوں، 2 منٹ کی گفتگو. شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا یا رب العزت کیوں ہاتھ ہی تو لگایا ہے نا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، یہ تیرا خلیفہ ہے، فرشتوں سے مقابلے میں بن کر آیا ہے، تو اجازت دے دے میں فضائل پہ تمام کروں گا. مصائب کا 1 یا 2 جملے میرے بعد قبلہ مصائب پڑھیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں، اس جنت کا مالک کوئی اور ہے. جنت کے مالک ہے حسنین. جنت کے مالک کون ہے؟ اچھا جن کو نہیں معلوم اب تو پتہ چل گیا. جنت کا مالک کون؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جنت کا مالک ہے حسنین. اہل سنت نے کہہ دیا حسنین جنت کے مالک ہے، اہل تشریح نے کہہ دیا حسنین جنت کے مالک ہے، حنفیوں نے کہہ دیا حسنین جنت کے مالک ہے، مالکیوں نے کہہ دیا حسنین جنت کے مالک ہے. اور دنیا والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب حسنین ہے جنت کے مالک تو مجھے بتاؤ حسنین کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے. نہیں تھک گئے تو میں ممبر ابھی حوالے کر دیتا ہوں. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے. حیدری بھائی جنت کے مالک ہے حسنین، ان کی جنت ہے بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جنت کے مالکن ہے سیدہ. اللہ کہتا ہے آدم تجھے نکالا اس لیے تو نے سیدہ سے پوچھا نہیں، ان کے باغ میں ان کے شجرہ ممنوعہ سے پھل کو ہاتھ کیسے لگا لیا؟ جو پوری تقریر جن کے ذہن میں ہے اور تاریخ ذہن میں ہے، جملہ آخری فضائل کو ان کا حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے سیدہ سے پوچھنا تھا تب جا کر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگاتا، تو نے پوچھا نہیں، اجازت لی نہیں، لہٰذا لباس تبدیل کر جنت چھوڑ، لباس تبدیل کر جنت چھوڑ. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ آدم ہے خلیفہ، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، انسانوں کا خلیفہ، جنت میں بھیجا ہوا خلیفہ. اور جب آدم سیدہ سے پوچھا بغیر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگا لے، جب وہ جنت نہیں جا سکتا تو کوئی سیدہ کے باغ پہ قبضہ کر لے. دونوں ہاتھ بلند کر. افسوس اس چیز کا ہے کہ جن کا احترام رسول کھڑے ہو کر کرتے رہے وہ کئی گھنٹے دربار کھڑی رہی. پاک رب العزت آپ کی ان عبادات پر رحمتوں کا نزول فرمائے. مجھے بتاؤ تو صحیح، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا سنت یاد ہے، داڑھی بڑھانا سنت یاد ہے، زلفوں کا دراز کر لینا سنت یاد ہے، ہر نمازوں کے بعد سنتوں کا پڑھنا سنت یاد ہے. انہی سنتوں میں رکھو سر پہ مولوی کے قرآن، پوچھو دستک دینا سیدہ کے در پر کیا سنت نہیں ہے؟ کیا سیدہ کے آمد پر مسند کو خالی کر دینا سنت نہیں ہے؟ کہیں مجھے دکھاؤ کیا در سیدہ کا جلا دینا بھی سنت ہے؟ کیا در کو دھکا دینا بھی سنت ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں. ایک مجتہد، ایک عالم، ان کے علم میں واقع ہے جو جانتے ہیں، ایک مجلس پڑھنے والے کے خواب میں آئے امام حسن مجتبی. کہا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب تو پڑھتا ہوں. آپ کو زہر دی گیا، میں نے پڑھا. آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، میں نے پڑھا. میں نے کہا آپ کے بیٹوں کے مصائب میں نے پڑھے، آپ کی بہنوں کے مصائب میں نے پڑھے، کون سا مصائب رہ گیا؟ کہا ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا مصائب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو اور نامحرم اس کی ماں پر تماشوں کی بارش.
ایک سب سے بڑا مصائب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ماں پہ ظلم کیا جائے. یہ کوئی عام ماں تو نہیں تھی، یہ تو ام ابیہ ہے جسے نبی کہہ کہ یہ مجھ محمد کی ماں ہے. یہ ابتدا تھی تو انتہا کربلا کے اندر. کہیں علی اکبر کی ماں نظر آئی قید میں؟ کہیں جناب قاسم کی ماں نظر آئی قید میں؟ کہیں جناب علی اصغر کی ماں نظر آئی قید میں؟ اور جب یہ قافلہ گزرا ہے نا وہ پادریوں کے محلے سے، چند خواتین آگے بڑھ کر، ساتھ کچھ کنیزیں تھی، کہا آؤ دیکھے تو صحیح قافلہ آیا کس کا، بس تمام کرو. سروں پہ نظر پڑی، ایک سر کو دیکھتے دیکھتے حیرت سے رک گئی. 6 ماہ کا صغیر، ساتھ نظر پڑی، چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا. اس نے ہاتھ اٹھائے، آواز دے کر کہتی ہے جناب علی اصغر کی طرف، یا ایو الحلال، وہ پہلی کے چاند. پھر ایک اور چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یا ایو حل بدر التمام، وہ 14ویں کا مکمل چاند. میں دعا کرتی ہوں تمہارا سر نیزوں پر چڑھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی ہو، تمہارا باپ دنیا سے جا چکا ہو، تمہارے سر نیزوں پہ نہ دیکھے جائیں. اتنی دیر میں 7 محملوں پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بی بی رباب کی آواز آئی، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اصغر کی ماں بھی زندہ ہے، اکبر کی ماں بھی زندہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.